السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہم تجوید کا شارٹ کورس کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے اقلاب کرنے کا قاعدہ۔ اقلاب کہتے ہیں تبدیل کرنے کو، اور تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کہا جاتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا۔ اب کس حرف کو کس سے تبدیل کریں گے، یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اسی کو آج سمجھنا ہے، اسی کو سیکھنا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی حرف پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے۔ اکثر وہ نون پر بھی آتی ہے، نون کے علاوہ حرفوں پر بھی آتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے یا تو وہ نون ساکن پر میم لکھی ہوگی یا نون تنوین کے ساتھ میم لکھی ہوگی، کیونکہ اگر نون ساکن کے بعد با ہو تو لازماً نون ساکن پر میم لکھی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس با کی وجہ سے نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نون ساکن کی جگہ میم پڑھیں گے، اور جو نون ساکن سے پچھلا حرف ہے اس کو اس میم سے ملا کر پڑھیں گے، نون سے نون ساکن سے نہیں ملائیں گے۔ مثال ہے من بعدی، اصل میں ہے میم زیر نون من اور آگے لکھا ہے بعدی، ہم پڑھیں گے مم بعدی۔ کیوں کہ یہ نون ساکن کے بعد والا حرف با ہے، لہذا نون ساکن کی جگہ اوپر جو چھوٹی میم لکھی ہے اس کو ادا کیا جائے گا، پچھلی میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے۔ دوسری مثال ہے کرام بررہ، اصل میں ہے کرام بررہ، نون میم کے نیچے دو زیر ہیں کرام من، آگے والا حرف ہے با۔ اس با کی وجہ سے نون تنوین میں نون کی آواز نہیں نکالیں گے بلکہ میم کو آگے چھوٹی سی میم جو لکھی ہے اس کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ ہم پڑھیں گے کرام بررہ۔ ان دونوں مثالوں سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس حرف کو کس سے تبدیل کیا جائے گا اور کس مقام پر، یعنی نون ساکن کو میم سے چینج کریں گے، تبدیل کر دیں گے، نون تنوین کو میم سے تبدیل کریں گے۔ کہاں پر؟ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی جگہ میم پڑھیں گے، نون تنوین کو نہیں پڑھیں گے، اس کی جگہ میم پڑھیں گے۔ یہی ہے تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کرنے کا قاعدہ، تبدیل کرنے کا قاعدہ۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔